یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میں کراچی جانے کے لیے ٹرین میں سوار تھا۔ ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی تو ایک بے حد خوبصورت جوان لڑکی بالکل اکیلے میرے سامنے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ رفتہ رفتہ ہماری گفتگو شروع ہوئی تو اس نے مجھے اپنی زندگی کی حیرت انگیز رودات سنائی۔ کراچی آنے پر وہ میرے ساتھ ہی ٹرین سے نیچے اتر گئی، مگر اچانک یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ کہانی میں اصل ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں کراچی سے اپنی بہن کو ملنے ملتان آیا تھا اور اب واپس جانے کو ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی اور میں جہاز کے ذریعے بھی سفر کر سکتا تھا، مگر پھر بھی مجھے اسی ٹرین میں سفر کرنا اچھا لگتا تھا اور اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی تھی۔ ابھی ٹرین کو اسٹیشن پر آنے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں ملتان کے پلیٹ فارم پر بیٹھا انسانوں کو بھاگتے دھوڑتے دیکھ رہا تھا۔ مسافر پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے تھے۔ آج بھی ٹکٹ گھر میں لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں اور چند مسافر ہاتھوں میں ٹکٹ لیے خرامہ خرامہ ویٹنگ روم کی طرف چل رہے تھے، اور جو ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے وہ ٹرین کے انتظار میں کبھی ٹکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے اور کبھی اپنے پیاروں سے باتوں میں مشغول ہو جاتے۔ میں ملتان سے کراچی واپس جانے کے لیے ایک بیگ کے ساتھ پلیٹ فارم پر موجود تھا۔ میرے بیگ میں ایک کتاب تھی جو کہ میری کل زندگی احساسہ تھی۔ 2 سوٹ، 2 جوڑے موزے، بنیان، کھانے کے لیے نمکو اور بھنی ہوئی مونگ پھلی کے چند پیکٹ موجود تھے۔ میں ملتان سے کراچی سفر کے دوران مونگ پھلی اور نمکو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید میں ان کا شوقین ہوں۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ میں شوقین بھی ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ میرے کسی خاص اپنے کی نشانی بھی ہے۔ میں آج بھی جب بھی مونگ پھلی اور نمکو کے پیکٹس دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہی شوق چنچل چہرہ آ جاتا ہے۔ ہاں، وہی چہرہ جس کو میں نے برسوں چاہا اور آج تک چاہتا ہوں، وہ کہ جس کا مسکراتا چہرہ میرے جینے کا راستہ دکھاتا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کن باتوں کو لے کر بیٹھا ہوں، شاید کسی پوجا گھاٹ میں منتر شنتر پڑھ رہا ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ چلیے میں شروع سے آپ کو اپنی کہانی بتاتا ہوں۔ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور میرا سفر بھی اچھا کٹ جائے گا۔ کچھ باتیں اور ماضی کی کچھ یادیں زندگی کو حسین بنا دیتی ہیں۔ ہم 2 بہن بھائی تھے اور میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے ملازمت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے، مگر اپنے شہر میں مجھے کہیں ملازمت نہ ملی، لہٰذا روزگار کمانے کی خاطر میں نے کراچی جانے کا ارادہ کیا۔ آج سے کئی سال پہلے وہ بھی سردیوں کی ایک حسین صبح تھی۔ جس انسان کو دیکھو تن کو 4 کپڑوں سے ڈھانپے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، جرسیاں، دستانے اور کوٹ، سر پر اونی ٹوپی اور جانے کیا کیا۔ مجھے چونکہ زیادہ سردی نہیں لگتی تھی، اسی لیے میں سوچتا تھا نہ جانے لوگ سردی سے کیوں گھبراتے ہیں۔ مجھے تو سردیاں بہت پسند ہیں۔ زندگی میں بس سردیوں کی لمبی راتیں ہوں، لحاف ہو، مونگ پھلی، چلگوزے اور اخروٹ ہوں، اور فرش پر پڑی انگیٹھی میں انگارے دہک رہے ہوں، اور ساتھ انسان کی محبت ہو، تو زندگی جینے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ شاید کہ سردیاں محبت کرنے والوں کے لیے عید کا سماں پیدا کرتی ہیں۔ 2 محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کے عہد و پیمان کے محل تعمیر کرتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے۔ ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی کو چاہتا ہے، اور میں بھی کسی کو چاہتا تھا، بلکہ آج بھی چاہتا ہوں۔ آج بھی روز اپنے دل میں بسے ساتھی سے خوب باتیں کرتا ہوں۔ ہاں، میرا ایک ایسا ساتھی جس کی دوستی میں سکون اور راحت ہے۔ اس روز دھند کی چادر نے دن کے اجالے کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ 1 گز کے فاصلے پر بھی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ملتان کے پلیٹ فارم پر ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اللہ کر کے آدھے گھنٹے کے کربناک انتظار کے بعد ٹرین نے پلیٹ فارم سے تھوڑی دور سے وسل دی تو میری جان میں جان آئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اسی ٹرین سے کراچی ذریعہ معاش کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے سن رکھا تھا کہ کراچی میں بہت کام مل جاتا ہے۔ پورے پاکستان سے مزدور ادھر کا رخ کرتے ہیں اور کمانے کے ساتھ ساتھ یہاں کے نظارے بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا گیا ہے۔ سمندر کنارے یہ شہر اپنی خوبصورتی سے ہر آنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ غرض یوں کہنا چاہیے کہ یہ شہر پاکستانیوں کے لیے دبئی کا درجہ رکھتا ہے۔ خیر، میں بھی کمانے کی غرض سے کراچی کا ٹکٹ ہاتھ میں تھامے سردی کی شدت کو انجوائے کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ مونگ پھلی کے مزے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ٹرین آئی تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور مطلوبہ ڈبے میں سوار ہو گیا۔ ڈبے میں چند مسافر تھے جو اپنی اپنی سیٹ پر پڑے شاید اونگ رہے تھے۔ میں نے اپنا بیگ سامنے والی سیٹ پر رکھا جو خالی تھی اور خود ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خوش قسمتی سے وہاں پہلے کوئی مسافر نہیں تھا۔
میں نے اپنے لیے سیٹ بھی بک کروائی ہوئی تھی۔ 10 منٹ رکنے کے بعد ٹرین نے رختے سفر کا اعلان کرتے ہوئے وسل دی۔ ملتان کے پلیٹ فارم سے کافی مسافر سوار ہوئے تھے۔ تمام ڈبے آہستہ آہستہ مسافروں سے بھر گئے، لیکن میرے سامنے والی سیٹ پر کوئی مسافر نہ آیا۔ جب ٹرین چلی تو میں پرسکون ہو گیا اور کھڑکی کے ساتھ لگ کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ٹرین کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ میری نظریں باہر گھومتی پھر رہی تھیں۔ میں کھیت کھلیان اور سبزہ غرض اللہ کی کاریگری دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ٹرین رک گئی۔ یہ شجاع آباد کا اسٹیشن تھا۔ ٹرین یہاں بامشکل 5 منٹ ہی رکی ہوگی۔ وہاں سے چند مسافر سوار ہوئے، کچھ اتر گئے اور ٹرین نے پھر سے رینگنا شروع کر دیا، اور پھر لمحوں میں ہی اپنی پہلی رفتار میں آ گئی۔ کھیت کھلیان، درخت، کوٹھیاں، سڑکیں پیچھے چھوڑتی ٹرین اپنی منزل کی طرف دوڑی جا رہی تھی، اور میں ان نظاروں کو دیکھنے کے ساتھ ان باتوں میں کہیں گم تھا کہ وہاں جا کر کیسے ملازمت حاصل کروں گا، آخر مجھے کتنا وقت لگے گا۔ تبھی میری سماعتوں سے کسی لڑکی کی آواز ٹکرائی، ایکسکیوز می۔ میں قدرتی حسین نظاروں کی دنیا سے باہر آیا اور میری نظریں مخاطب کرنے والی کی آواز کی طرف اٹھ گئیں۔ دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت چنچل سی لڑکی، جس کی عمر کوئی 24-25 سال ہوگی، کھڑی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ اب میری نظریں اس حسین مکھڑے کا طواف کر رہی تھیں۔ گورا چٹا رنگ، سنہری سے بال، سڈول جسامت، دلکش آنکھیں۔ اس لڑکی نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا، ایکسکیوز می۔ میں نے کہا، جی کہیے۔ پھر اس نے جس سیٹ پر میں نے بیگ رکھا ہوا تھا اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے اس سیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جی جی۔ میں نے یہ کہتے ہی اس سیٹ سے اپنا بیگ اٹھا لیا۔ پھر وہ وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ وہ بھی کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے اس نے 1-2 بار میری جانب بھی دیکھا۔ سچ کہوں تو میں اس کے حسن میں کھو کر رہ گیا، لہٰذا میں نے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا اور کہا، کیا یہ سیٹ آپ کی ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، لیٹ ہونے کی وجہ سے میں اپنے ڈبے میں سوار نہیں ہو سکی اور بامشکل گرتے پڑتے اس ڈبے میں سوار ہو گئی ہوں۔ ٹکٹ آفیسر سے بات کی تو انہوں نے مجھے فی الحال یہاں بیٹھ جانے کو کہا۔ جب اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکے گی تو میں اپنے متعلقہ ڈبے میں چلی جاؤں گی، تب تک میں تھوڑی دیر یہیں بیٹھوں گی۔ وہ لڑکی بے باکی سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ آگے سے بے باکی سے مسکراتی ہوئی کہنے لگی، ویسے تمہارے اندر لڈو تو پھوٹ رہے ہوں گے کہ ایک حسین لڑکی تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ اس قدر بے باکی سے بول رہی تھی کہ میں تو حیران رہ گیا۔ ایک تو وہ جوان اکیلی لڑکی سفر کر رہی تھی اور اوپر سے اتنی بے باک۔ میں اس کی بہادری پر حیران تھا، البتہ مجھے اس کا یہ انداز بھلا لگا۔ وہ مجھے زندگی کو خوب جینے والی لڑکی لگی اور میں اس کی اس ادا پر قربان ہوئے جا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ دنیا میں جسے دیکھو پریشانیاں دکھوں کا پرچار کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، اولاد نافرمان ہو گئی یا اپنے پرائے ہو گئے، کسی کا غریبی کا رونا، کسی کو دولت کی ہوس، نہ جانے کیا کیا کفریہ باتیں روز سننے کو ملتی تھیں۔ اب میں اس حسینہ کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، اکیلے سفر کرنے اور ایک انجان مرد کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی کس قدر بااعتماد تھی کہ جس کے چہرے پر غم کی پرچھائی تک نہ تھی۔ کوئی دکھ ہے نہ کوئی غم۔ سوچ رہا تھا، جانے یہ کس گلشن کی مکین ہے۔ اب وہ اپنے بیگ سے کتاب نکال کر اس میں گم ہو گئی۔ میں اب بھی نظریں چرائے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کتاب بند کی تو میں نے پھر سے باتوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہا۔ میں چونکہ اس وقت مونگ پھلی کھا رہا تھا، لہٰذا کہا، مونگ پھلی کھائیں گی؟ میں نے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اسے کہا اور مونگ پھلی کا پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بھی کوئی شرمانے یا جھجک محسوس کرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے بھی انکار نہ کیا اور پورے کا پورا پیکٹ ہی مجھ سے لے لیا۔ میں نے بیگ سے دوسرا پیکٹ نکالا اور پھر باتوں کا طویل سلسلہ چل نکلا۔ میں نے شائستہ گفتگو کی خاطر خالص اردو کا استعمال کرتے ہوئے کہا، آپ کی منزل کہاں ہے؟ میری منزل؟ اس نے جواباً سوال کیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں تو دنیا میں بس سیر و تفریح کرنے آئی ہوں، میری اصل منزل تو اور ہے۔ اس کا یہ فلسفانہ جواب مجھے اچھا لگا۔ میں نے کہا، میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ابھی کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے مونگ پھلی چباتے ہوئے جواب دیا، کراچی۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر تو محفل خوب رہے گی۔ اس نے آگے سے دھیمے سے زیر لب کہا، آپ کی خوش فہمی۔ پھر کہنے لگی، ویسے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں بھی کراچی جا رہا ہوں۔ وہ آگے سے کہنے لگی، گڈ، ویری گڈ۔ کیا وہاں کوئی جاب کرتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، جاب تو نہیں کرتا، لیکن اسی سلسلے میں کراچی جا رہا ہوں۔
سنا ہے وہاں بہت کام مل جاتے ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ اوہ، اس نے ٹھنڈی آہ بھری، اور آپ کراچی؟ جیسے میں نے اس کے کراچی جانے کی وضاحت مانگی۔ وہ کہنے لگی، میرا مستقل ٹھکانہ کراچی ہی ہے، میں کراچی ہی کی رہنے والی ہوں، یہاں شجاع آباد میں اپنی خالہ کے پاس رہنے آئی تھی۔ ایک ہی خالہ ہے میری، بیچاری بیمار رہتی ہیں۔ میں نے تو کئی بار ان سے کہا کہ میرے ساتھ کراچی چلو، میں وہاں آپ کا علاج اچھے سے کرواؤں گی، مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، کبھی کبھی رشتوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے، ساری عمر بزنس کی گردان اچھی نہیں ہوتی۔ اب کی بار اس نے ٹرین کی چھت کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ پھر کہنے لگی، میں کاروباری مخلوق ہوں، اپنے والد کا بزنس میں ہی سنبھالے ہوئے ہوں، 17 سال کی تھی جب سے لگی ہوں، اب مجھے اس میں سر کھپاتے کھپاتے عرصہ ہو گیا ہے۔ میرے مما پاپا چند سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے اور میں بس تنہا رہ گئی۔ میرے پاپا کا وسیع بزنس تھا اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ایک بھائی بھی تھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ والدین کی موت بھی شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی یا کوئی اور وجہ۔ میں نے رفتہ رفتہ جینا سیکھ لیا اور اب تو اکیلے ہی سب کرتی ہوں، اچھے اچھوں کو ناک کے چنے چبوا دیتی ہوں۔ میرے پاپا نے مجھے بہت پیار دیا، میں ان کی زندگی میں ہی اکثر اوقات ان کے ساتھ آفس جاتی تھی، مختلف دوروں پر بھی ساتھ ہوتی۔ ان کی موت کے بعد میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروباری گر بھی سیکھنے لگی۔ اب میں نے M.Com کر لیا ہے اور پاپا کا کاروبار بھی سنبھالے ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر لگا شاید وہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے اور میرے سامنے بڑی بڑی چھوڑی جا رہی ہے۔ خیر ہماری باتیں ہو رہی تھیں۔ اس نے مزید بتایا، میرے پاپا میری شادی اپنے رشتہ داروں سے باہر کرنا چاہتے تھے، مگر میرے پاپا کو اور اب مجھے بھی ابھی تک میرے مزاج کا لڑکا نہ مل سکا۔ کئی نوجوان بادل بن کر میرے گرد منڈلائے، مگر ان میں ہوس کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ان کی نظریں میری جائیداد، بینک بیلنس، گاڑیوں پر زیادہ ہوتی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سچائی کسی کی آنکھوں میں نہیں چھلکتی۔ مجھے کوئی احساس دل نظر نہ آیا، جو بھی ملا پتھریلی زمین کا وجود ملا۔ میرے مما پاپا گزر گئے تو میں نے اپنی زندگی کو کاروبار میں لگا لیا۔ اب میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں اپنے لیے جیتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ غموں، دکھوں، پریشانیوں کو خود پر سوار کر کر ملتا ہی کیا ہے۔ 4 دن کی زندگانی ہے، بس ہر انسان کو ہنس کر گزارنی چاہیے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی ہوں، چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ جب کبھی میں اپنے کاروباری ذہن سے تھک جاتی ہوں تو پارکوں میں، کبھی دیہات بستیوں میں آوارگی کے لیے نکل جاتی ہوں۔ یہاں غریبوں سے مل کر، ان کے بچوں سے میٹھی میٹھی باتیں کر کر جو خوشی ملتی ہے میں بتا نہیں سکتی۔ یہی سوچتی ہوں کہ آخر خود کو غموں، دکھوں کا مکین بنا کر ملتا ہی کیا ہے۔ بس یہی زندگی ہے۔ اور تم سناؤ؟ اب کی بار اس نے مجھ سے بے تکلفی سے پوچھا۔ ابھی تک اس نے میرا نام نہیں پوچھا تھا، بس پہلے آپ اور اب تم پر آ گئی تھی۔ خیر نام تو اس سے میں نے بھی نہیں پوچھا۔ میرے تو دل میں جلترن بجنے لگے۔ وہ باتیں کرتی اور مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگی۔ میں نے اسے بتایا، میں ایک غریب انسان کا بیٹا ہوں۔ غربت مجھے وراثت میں ملی ہے۔ ایک ماں ہے جس نے محنت کر کر مجھے پال پوس کر بڑا کیا، پھر پڑھایا۔ اب وہ بیمار رہنے لگی ہے۔ میں ذریعہ معاش کے لیے مارا پھر رہا ہوں۔ ابو عرصہ ہوا فوت ہو گئے۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میں بہن کو امی کے پاس چھوڑ کر اپنے شہر سے مایوس ہو کر کراچی کمانے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ 2 اور زندگیاں جڑی ہیں۔ خود کو اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے جتن کر رہا ہوں۔ بس یہی زندگی میں چل رہا ہے۔ ابھی بہن کی شادی بھی کرنی ہے اور اپنا اللہ مالک ہے۔ میں نے آخری جملے پر زور دے کر کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ جو ہی میں خاموش ہوا وہ مسکرا دی۔ میری غربت پہ ہنس رہی ہو؟ میں نے ناگواری سے پوچھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے نہیں، میں تو تم پہ ہنس رہی ہوں کہ مرد ہو کر حالات سے لڑنے کی بجائے حوصلہ چھوڑے بیٹھے ہو، مرد ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ارے نادان، ابھی تم جوان ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، پھر مایوسی؟ آخر اداسی کیوں؟ ابھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ٹرین نے ایک اسٹیشن پر رکنے کا عندیہ دے دیا۔ یوں ہی گاڑی اسٹیشن پر رکی۔ میں نیچے جانے کے لیے اٹھا اور اس سے کہا، یہیں رکیے گا، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ گاڑی میں چائے، گرم انڈے اور جانے کیا کیا بیچنے والے آئے تو تھے، مگر میں نے کچھ نہیں لیا، بس مونگ پھلی اور نمکوں پر ہی گزارا کیا۔ سادہ پانی کی بوتل بھی ابھی ویسی ہی پڑی تھی، کیونکہ سردیوں میں پیاس ویسے بھی کم ہی لگتی تھی۔ میں باہر آگے کو بڑھا تو اس نے مجھے جانے سے روک دیا، پھر کہنے لگی، میں جاتی ہوں۔ پتہ ہے کیا آج کل لڑکیوں کی زیادہ چلتی ہے اور
پھر میں خوبصورت حسین بھی ہوں۔ دیکھنا مجھے تو رش میں بھی سب سے پہلے مل جائے گا۔ اس نے کنکھیوں سے مجھے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ میں بھی اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں سوچ رہا تھا بڑی منہ پھٹ لڑکی ہے، شاید مجھے بھی بات لگا گئی۔ وہ نیچے اتر گئی اور پھر اس نے وہی کر دکھایا۔ وہ باہر کھڑی تھی اور میں کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ وہ جہاں بھی کچھ لینے کو گئی بھیڑ میں سب سے نمایاں لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سبھی اس کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ چیزیں بیچنے والے اس کے ارد گرد یوں آوازیں لگا رہے تھے جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ وہ وہاں بھی مسکرا رہی تھی اور میں مردوں کی عقل کو داد بھی دے رہا تھا۔ اپنی عورتوں کے حقوق پورے نہیں کر پاتے اور غیر محرم عورتوں کے گرد کس طرح منڈلاتے پھرتے ہیں۔ غیرت مندوں کی یہاں غیرت مر جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں جانے وہ کیا کچھ لے کر واپس سیٹ پر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں بھنی ہوئی مونگ پھلی کے پیکٹس بھی تھے اور میں حیران ہوا۔ میری نظریں بھنی ہوئی مونگ پھلی کے پیکٹوں پر ٹک گئی۔ میں نے کہا اتنے پیکٹس؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی ہاں مجھے پتا ہے کہ تم مونگ پھلی کے شوقین ہو اور راستے میں باتوں کے دوران جاننے کتنے پیکٹس ہڑپ کر گئے ہو۔ یہ رکھ لو میری طرف سے، تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کیا آپ نے میری غربت کا مذاق اڑایا ہے؟ میں نہیں لوں گا۔ اس نے میری ناراضگی کو بھانپتے ہوئے کہا تم بھی کتنے پاگل ہو۔ ارے میں تمہاری غربت کا مذاق نہیں اڑا رہی، اور میں کیوں اڑاؤں گی؟ میں تو بس ایک ٹرین میں ہمسائے ہونے کے ناطے لائی ہوں، اور میں نے بھی تو تم سے ایک پیکٹ لیا تھا۔ ٹرین چل پڑی لیکن ہمارا ساتھ نہیں چھوٹا۔ کئی اسٹیشن آئے، اس نے اپنے ڈبے میں واپس جانے کی ایک بار بھی بات تک نہیں کی۔ میں بھی تو اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ پھر میں نے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ اپنے ڈبے میں نہیں جائیں گی؟ میری بات پر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی اتنا اچھا ہمسفر ملا ہے تو کس پاگل کا دل چاہے گا کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ میں چونک گیا۔ میں حیران تھا کہ وہ لڑکی ہو کر بھی کتنی دلیرانہ باتیں کرتی ہے۔ ایسی باتیں تو میں نے صرف مردوں کو کرتے دیکھا ہے۔ خیر میں بھی مسکرا دیا۔ سفر کتنا اچھا تھا اور کتنا حسین ہمسفر۔ سوچ رہا تھا کہ یہ ٹرین میرے لیے کسی قیمتی ہیرے سے کم نہیں، اور ہر کسی کو ایسی ٹرین اور ہمسفر نہیں ملا کرتے۔ اتنا لمبا سفر اور اس سے اتنی باتوں میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سفر کیسے کٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کراچی آنے والا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ یہ ٹرین یوں ہی چلتی رہے اور میں اس سے یوں ہی باتیں کرتا رہوں اور یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ میرے دل کی بے چینی بڑھ گئی کہ یہاں سے اتر کر میں اپنی منزل پر رواں ہو جاؤں گا اور وہ اپنی منزل پر، اور پھر زندگی میں شاید کبھی اس سے میری ملاقات نہ ہو۔ ٹرین کراچی رک گئی، سبھی مسافر اترنے لگے اور میں نے بھی اپنا بیگ اٹھایا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم اکٹھے ہی ٹرین سے نیچے اترے اور پھر ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے۔ اب میں اسے خدا حافظ کہہ کر اپنی منزل پر رواں ہونے والا تھا، مگر میرے دل کی کیفیت ایسی تھی جیسے میں کوئی قیمتی شے کھونے جا رہا ہوں۔ بالآخر میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، زندگی رہی اور اللہ نے چاہا تو پھر کبھی کسی موڑ پر ملاقات کا سبب پیدا ہو ہی جائے گا۔ وہ کہنے لگی کہاں جاتے ہو بگوڑے؟ میں اس کے جملے سے حیران تو ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے بے دلی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا اپنی منزل کو ڈھونڈنے، ملازمت تلاش کرنے۔ وہ کہنے لگی ارے پاگل، منزل خود چل کر تمہارے پاس آئی ہے اور تم منزل ڈھونڈنے نکل پڑے۔ منزل تو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ راستے بھر اس نے مجھے ایسے کئی القاب سے نوازا۔ وہ کہنے لگی تمہیں کہیں اور ملازمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ملازمت دلوا دوں گی۔ تم اچھے ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، اور تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ شریف بھی ہو۔ مجھے اپنے بزنس کے لیے تم جیسے لڑکے کی ہی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ڈرائیور کو فون کیا۔ چند منٹوں میں ہی ایک گاڑی اسٹیشن پر پہنچ گئی، جیسے گاڑی اس کے انتظار میں پہلے سے ہی اسٹیشن پر موجود تھی۔ شاندار چمکتی گاڑی۔ یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ جو ٹرین میں مجھے ایک لمحے کو لگا شاید وہ میرے سامنے بڑی بڑی چھوڑ رہی ہے۔ میں نے 6 ماہ اس کی فیکٹری میں کام کیا۔ اس کے بعد ایک روز وہ خود میرے پاس آئی اور مجھے شادی کے لیے پیغام دیا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، مگر پھر اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اسے میں پہلی ملاقات میں ہی پسند آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی ارے کیا میں بیوقوف تھی جو اتنے لمبے سفر میں تم سے گفتگو کرتی رہی؟ میں نے پہلی نظر میں ہی تمہیں اپنا ہمسفر مان لیا تھا۔ میں حیرت زدہ کھڑا تھا کیونکہ میں تو اس کے ڈرائیور کے مقابل بھی نہیں تھا، کیونکہ اس نے مجھے پلکوں پر بٹھا لیا۔ کہتے ہیں نا عورت کو کوئی نہیں پہچان سکا، اس کے کئی روپ ہیں اور ہر روپ ہی نرالا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی اب تمہیں کہیں بھی کسی اور جگہ جاب ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا سب کچھ تمہارا ہے۔
बस मैंने तुम्हें 6 माह अच्छे से परख भी लिया और अब अपना हमसफ़र चुन लिया। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? मेरी तो आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। मैं भला कैसे ठुकरा सकता था? मंजिल वाकई ही खुद चलकर मेरे पास आई। मैं इस हसीन मंजिल को खोना नहीं चाहता था। इसने जो कहा था इसे पूरा कर दिखाया और 3 माह बाद में से शादी कर ली। यूँ हम मियाँ बीवी के खूबसूरत बंधन में बंध गए। मैं तो अपनी किस्मत पर हैरान था। हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी से बसर होने लगी। इसने मुझ कम हैसियत शख्स को पलकों पर बिठा रखा और एक अच्छी बीवी बनकर दिखाया। अल्लाह ताला ने हमें पहले एक बेटा और फिर रिदा की सूरत में रहमत से नवाजा। मैं अब मुस्तकिल कराची का होकर रह गया। बहन की शादी मुल्तान में ही रिश्तेदारों में कर दी और अम्मी को मैं अपने पास ले आया। मेरी शादी के तीसरे साल एक रोज़ अम्मी भी हमें छोड़कर हकीकी देश चली गईं। गम की इस घड़ियों में मेरे हमसफ़र ने मेरा बहुत साथ दिया। शायद उसका सहारा ना होता तो मैं कमज़ोर पड़ गया होता, लेकिन शायद अभी खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मेरी बहन अपने घर में खुशबाद ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन मेरी चंचल सी साथी आज मेरे साथ नहीं। मेरी मंजिल कहीं खो गई। हुआ यूँ कि शादी के 5 साल बाद हमारे यहाँ तीसरे बच्चे की विलादत के वक़्त कुछ पेचीदगियों के बायस वो मुझे छोड़कर अल्लाह के पास चली गई। आज मेरे पास उसकी यादें, उसकी बातें और उसकी प्यारी प्यारी निशानियाँ हैं। उसका कारोबार भी मैंने ही संभाल रखा है। रिदा अब 10वीं में पढ़ रही है और बेटा FSC करने के बाद आला तालीम के लिए इंग्लैंड चला गया। आज भी मैं अपनी बहन से मिलकर वापस कराची जा रहा था। वही स्टेशन आ गया कि जहाँ से मेरी हमसफ़र पहली बार मुझे मिली। ट्रेन भी वही है, अलबत्ता सीट और डब्बा और है। वैसे ही ट्रेन की छक छक सुनाई दे रही है, लेकिन नहीं है तो मेरी हमसफ़र, मेरी मंजिल, मेरी शरीके हयात नहीं है, जिसने मेरी ज़िंदगी बना दी। मुझे कूड़े के ढेर से उठाकर महल का मकीन बना दिया। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं आज भी इसी ट्रेन से मुल्तान से कराची सफ़र करता हूँ। आज भी अपना वही हुलिया बरकरार रखे हुए हूँ। वैसे ही कपड़े, बैग, मोज़े, वही मूंगफली के खाली पैकेट्स और उसकी किताब मेरे पास मौजूद है। वो किताब आज तक मैंने संभाल कर रखी हुई है, जिससे मुझे उसकी खुशबू आती है और मैं उसकी महक से सरशार रहता हूँ। मैं महीने में एक बार कराची से मुल्तान और मुल्तान से कराची का सफ़र ज़रूर करता हूँ। वही ट्रेन होती है जिसमें मेरी नेक सिफ्त बीवी मिली। इस उम्मीद पर उसी ट्रेन में उस हुलिये में सफ़र करता हूँ कि कहीं मेरी मंजिल मुझे मिल जाएगी, मुझे मेरी शरीके हयात मिल जाएगी। लेकिन मैं भी कितना पागल हूँ। वो तो वहाँ जा बसी जहाँ से वापस कोई नहीं आया। वहाँ हम दुनिया में रहने वाले लोग जा सकते हैं नेक अमाल करके। मैं भी वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मुझे नेक बनना पड़ेगा। नेक अमाल करने होंगे, तभी मैं वहाँ जाकर अपनी मंजिल से मिल सकता हूँ। दुआ कीजिएगा कि ये मिलन जल्द अज जल्द हो। लेकिन एक सोच मेरे जहन में सवार रहती है, क्या यही ट्रेन वहाँ भी मिलेगी? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।